هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریف و توصیف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. درود و سلام کا نزول ہوں جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء، کائنات کے رہبر و رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا. اسی مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. سورہ بقرہ کی 270 پر 2 نمبر کی آیت. حاضرین گرامی، عنوان آپ تک پہنچا ہے، گداگری اسلام کی نظر میں. گداگری کسے کہتے ہیں؟ اردو میں گداگر اسے کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلاتا ہے. یعنی اسلام نے ہاتھ پھیلانے کو وہ بھی دوسروں کے سامنے پسند نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب کی تعلیمات میں اور اسلام کی تعلیمات میں ایک بڑا فرق آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسلام نے دینے پر ضرور ابھارا ہے لیکن مانگنے پر نہیں ابھارا. مانگنے کی ہمیشہ دل شکنی کی ہے، حوصلہ جوئی نہیں کی ہے. مانگنے کو اسلام نے حوصلہ نہیں دیا ہے بلکہ حوصلہ شکنی کی ہے. آج یہ امت کا ایک ناسور بن چکا ہے کہ امت میں آپ جہاں بھی دیکھیں، جس جگہ بھی دیکھیں، بالخصوص روح کانپ جاتے ہیں جب ہم عبادت گاہوں تک پہنچتے ہیں، وہاں بھی یہ چیز آ گئی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں یہ تعلیم دی کہ جو لوگ شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے اپنے گھروں میں بستے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو
تم دو تعریفہم بسیماہم، کہا کہ ان کے چہروں سے تم پہچان جاؤ گے کہ اصل گداگر وہ ہیں، اصل فقیر وہ ہیں، اصل مسکین وہ ہیں، اصل حقدار وہ ہیں۔ لیکن آپ قرآن کا جو دوسرا لفظ ہے لا يسألون الناس الحافا، اصل جو حقدار ہوتے ہیں وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، الحافا چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں باہر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جہاں بھی مسجدوں کے باہر ہوں، خانقاہوں کے باہر ہوں، درگاہوں کے باہر ہوں، آپ جہاں سے بھی گزرتے ہیں لوگ چمٹ کر سوال کرتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں یہ؟ اگر اس چیز پر ہم نے سوال نہیں اٹھایا، ہم نے ان تعلیمات کو نہیں پھیلایا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ مزید بڑھتا جائے گا، یہ بیماری مزید بڑھتی جائے گی۔ انفاق فی سبیل اللہ پر قرآن نے جگہ بجگہ ابھارا ہے لوگوں کو، لیکن مانگنے پر اسلام نے کہیں نہیں ابھارا کہ ہاں تم مانگو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ علیا اوپر کا جو ہاتھ ہوتا ہے، جو ہاتھ دیتا ہے، یعنی دینے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے۔ اصل جو کنفیوژن ہے لوگوں کو وہ آج کے خطبے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ سورۃ الضحیٰ کی جو آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والوں کو آپ ڈانٹے نہیں۔ بھائیو یہاں جو تعلیم دی گئی ہے ڈانٹے نہیں، تو کوئی بھی آدمی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ سوال کرنے والے کو ڈانٹیے، بلکہ سوال کرنے والے کو پہچانیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور واقعہ جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، غالباً آپ نے سنا ہوگا، لیکن موضوع کی مناسبت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مانگنے والے کو پہچانیے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ سائل کو پہچانیں، اگر نہیں پہچانتے ہیں تو آپ کا مال تعاون علی الاثم پر خرچ ہوگا، تعاون علی البر پر خرچ نہیں ہوگا، جس کا مشاہدہ ہم نے کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بھیک کے پیسوں سے جا کر وہ گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یہاں تک کہ شراب پیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ نبوی نہج کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، ایک سائل آیا، سوال کرنے والا سائل آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تندرست آدمی ہے، نوجوان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ادھر آؤ، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہبند ہے، ایک پانی کا مشکیزہ ہے، ایک پیالہ ہے۔ کہا لے کر کے، بہت غور سے سنیے گا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا لے کر کے آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان چیزوں کو صحابہ کے درمیان اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں میں اشتری بہذا، میں اشتری بہذا، کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ یہاں تک کہ بولی لگ گئی، کسی نے کہا 1 درہم میں، کسی نے 2 درہم میں، لاسٹ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 درہم میں اس کو فروخت کیا اور کہا جاؤ ایک گلہاڑی بازار سے خرید کر لاؤ، اور 1 درہم دیا، کہا جاؤ کچھ راشن وغیرہ خرید کر اپنے گھر میں لے جا کر بیوی بچوں کے لیے رکھ دو، اور 1 آپ نے ریزرو رکھا اس کو دیا، کہا اس سے لکڑیاں خریدو اور جا کر کے بیچو،
ایک روایت کے الفاظ یہاں تک ہیں 10-15 دن کے بعد آ کر مجھ سے ملاقات. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص جب آیا 10-15 دن کے بعد، اس کے چہرے پر ایک عجیب رونق تھی، خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن آج وہ کچھ درہم دینار لے کر آیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور کہا اللہ کے نبی یہ لیجئے میری طرف سے صدقہ. سبحان اللہ، کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری. اس واقعے میں کیا عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے سماج کے وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، اور باضابطہ آج کا زمانہ 4 آنا اور 8 آنا کا تو نہیں ہے، لیکن روپیہ 2 روپیہ باضابطہ وہ اپنے کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ بھکاری آئے گا تو ہم اس کو بھیک دیں گے. یاد رکھیے یہ جو آپ کا عمل ہے یہ مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتا. آپ کو پہچاننا پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچانا، اور پہچاننے کے بعد اس کو راستہ بتایا. کمانے پر ابھاریے. آج قوم کا نوجوان جو بے روزگاری کی طرف جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری خطا ہے اس کے اندر کہ ہم نے ہر آدمی کو دینا شروع کر دیا، ہر آدمی کے پیچھے لگ گئے. آج کیوں ہمارا نوجوان معاشرے میں یوں ہی مانگتا پھر رہا ہے؟ والدین جن کے بچے یوں ہی راستوں پر نکروں پر بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں، ان کو بھی وہ نصیحت نہیں کر رہے. تو یہ کہیں نہ کہیں بے روزگاری کی طرف لے کے جا رہا ہے. یاد رکھیے ہماری ساری کمیوں کا خمیازہ یا اس کا ٹھیکہ حکومت پہ نہیں پھوڑنا چاہیے. کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے، کچھ رسپانسبلٹی ہماری بھی ہے. ہم بھی ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے جیتے ہیں. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے کہ ہمارے یہاں بیت المال کا نظام ہونا چاہیے، اور مضبوط نظام ہونا چاہیے، فلاحی ادارے ہونے چاہیے. آج ایک سلگتا ہوا موضوع چل رہا ہے، تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف. کیا آبا و اجداد نے اوقاف اسی لیے چھوڑا تھا کہ آج امت کی عورتیں جن کو قرآن نے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کی بلا ضرورت، آج وہ مسجدوں کے دروازوں پر، لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتی پھریں؟ نہیں، اس لیے کہ ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں. تو اوقاف کا جب صحیح استعمال ہم نے نہیں کیا، ناجائز طور پر لوگ اس پر قابض ہو گئے اور جیسے تیسے اس کا استعمال شروع ہو گیا، حکومت کی نظریں اٹھی اور پھر ایک الگ سے قانون پاس کیا جا رہا ہے. ضرورت کیوں پڑ رہی؟ کبھی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیے، ملی مسئلہ ہے لیکن سلجھتا ہوا موضوع ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ اس اوقاف سے جو آبا و اجداد نے وقف کیا تھا، امت کے بچوں کی تعلیم، امت کے بچوں کی غربت، بیواؤں کی دواؤں کے خرچے، یہ کہاں سے پورے کیے جاتے تھے؟ پچھلے ادوار کو دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ہی بعد کا واقعہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی بوڑھا، مسلمان نہیں، عیسائی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا. یہ بھویں، مورخ لکھتا ہے کہ بھاؤں کے جو بال ہوتے ہیں وہ اس کی آنکھوں پر آ گئے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، فوری طور پر اس کو اپنے قریب بلایا اور کہا میری خلافت میں تو بھیک مانگ رہا ہے. اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، اسلام نے بھیک کی حوصلہ شکنی کی ہے، کبھی بھی اس کو حوصلہ افزا نہیں قرار دیا ہے، اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر بیت المال کے کیشیئر کو بلایا اور کہا سنو، یہ بوڑھا جب جوان تھا تو یہ ٹیکس پے کرتا تھا، آج جب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، تو کیا
نے اسلام نے ہمیں دیے. بوڑھوں کا خرچ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں, حکومت الگ الگ ناموں سے جو بوڑھوں کو پینشن جاری کر رہی ہے, یہ سب وہیں سے آیا ہے. اس کے باوجود بھی امت کے اندر بھکاریوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. جہاں دیکھیں آپ بھیک مانگنے والے, جہاں دیکھیں بھیک مانگنے والی عورتیں. بعض مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ عورتیں باضابطہ اس کو اپنا اڈا بنا لی. ہونا یہ چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, باہر عورت اگر کھڑی ہوئی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی مرد ہے کوئی نوجوان ہے تو کیا کریں ہم؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ روپیہ 2 روپیہ دے کر چلے جانا نہیں, یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ باضابطہ تعاون علی الاسم ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں لے جا کر خرچ کر رہا ہے, اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے یا مال جمع کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے پوچھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. کیوں بیٹھی ہوئی ہے مسجد کے دروازے پہ, وہ کیوں کھڑا ہوا ہے مسجد کے دروازے پہ, اس کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہے آیا ہے وہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں معذور بچوں کو گاڑیوں پر بٹھا کر باضابطہ مائک میں اعلان کرتا اور اس پر بھیک پر بھیک, بھیک پر بھیک, بھیک پر بھیک دیے جا رہے ہیں. کبھی سوال تو کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو کوئی تو بندہ اپنائے, کوئی تو پکڑ کے سوال کرے کہ بھائی تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے, کیا کمی پڑی ہے, کیا ضرورت پڑی ہے. ایسا کئی مرتبہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات آئے ہیں کہ عورت بچوں کا مارکس کارڈ لے کر کے بھیک مانگ رہی ہے, کیا کالج میں ایڈمیشن کرانا ہے. ہمارے ساتھی ممبر سے ہر کسی شخص کا نام نہیں لینا, لیے اس کو دیکھ کر کے کہا دیکھو فلانے وقت میں کالج کو آؤ, میں ایڈمیشن کراتا ہوں, جو بھی ایڈمیشن کا پروسیس ہے, جو بھی فیسز ہیں میں پے کرتا ہوں. آپ یقین مانے عورت ایک منٹ نہیں ٹکی. تو ایسے آپ وہاں سے جب اس طرح سے اس کی تشخیص کریں گے تو آپ یاد رکھیے مسجد کے دروازے خالی ہو جائیں گے, بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو. اور 2016 کی رپورٹ, ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ, کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بھیک مانگنے والوں میں 25% بتائی جاتی ہے. یہ 2016 کی رپورٹ ہے. آپ بتائیے کہ آج 2024 میں ہم ہیں, پتہ نہیں اور کتنا آگے چلا گیا ہو. یعنی ہر 4 بھکاری میں ایک بھکاری مسلمان ہے. جس بھیک کو اسلام نے اتنا ناپسند کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب الکسب, سب سے بہترین کمائی بہ الرجل, اس آدمی کا ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اپنے ذات پر خرچ کرتا ہے. اور آپ نے آگے فرمایا سب سے بہترین روزی داؤد علیہ السلام کی تھی کہ وہ لکڑی, جس کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں, وہ فن وہ جانتے تھے اور اس کے ذریعے سے کماتے تھے. تو یاد رکھیے بھیک کی مذمت اسلام نے بہت زیادہ کی ہے. یہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے ضمن میں جتنی باتیں آتی ہیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. ڈانٹیے مت, ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگوں نے کئی واقعات سنائے اور سب ریئل ہیں کہ نان مسلم برادران وطن جو ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں, ان میں سے ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کو ہی بھیک دیتا ہے, غیر مسلموں کو نہیں دیتا. اور ان کا اپنا یہ ماننا ہے کہ اس قوم کو ہم بھکاری ہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بیچ اور درمیان کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم بھیک کو پرموٹ نہ کریں. بھیک اگر آپ دے رہے ہیں اس سے پہلے دیکھیں کہ آپ کس کو دے رہے ہیں. صحت مند ہے, جوان ہے, آپ اس سے سوال کریں. کوئی مسافر آتا ہے سفر کے نام پر بھیک مانگتا ہے, اس میں بھی ہمارے اچھے لوگ, انہوں نے کہا چلو ٹھیک, گاڑی پر بٹھایا, بس اسٹینڈ لے کر کے گئے, ہاں کہاں جانا ہے بولو, فلاں جگہ جانا ہے. کنڈکٹر کو پیسے دیے, ٹکٹ لے کر کے اس کو دے دی, اور اس کو یہاں تک کہ کہا تھا اس کو اپنے منزل سے پہلے اتارنا بھی نہیں.
یہ اصل طریقہ ہے. اگر اس طرح سے آپ کریں تو نقلی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب معاشرے سے ختم ہو جائیں گے. ان کو معلوم ہے کہ ہماری چھان بین ہوگی, ہم پکڑے جائیں گے. رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کیسے کیسے واقعات آتے ہیں. اللہ رحم فرمائے, مدرسے اور مسجد کے نام پر بھی لوگ جو ہے نا یہ بھیک کا ایسا چلن پڑا کہ مانگنے والے یہاں تک پہنچ گئے کہ مسجد اور مدرسے کو بدنام کرتے ہیں. اس نام پر بھی لوگ بھیک مانگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ پڑھیں اچھی طرح سے, ایسے بھکاریوں کی تعداد نہیں ملتی تھی. میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ آپ کو سنایا کہ وہ جو ہے پسند نہیں کرتے تھے کہ آدمی بھیک مانگے. وہ بھی عیسائی شخص ہے, کہا کہ میری خلافت میں عیسائی بھیک مانگے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمارے زمانے میں اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں. اس کے لیے تقریباً 10 چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ شاید کچھ لوگ ہوں جو اس بات پر آمادہ ہوں اور اس چیز کو آگے لے کر جائیں, باضابطہ اس کے لیے نظام بنائیں. میں نے اس کو نوٹ اس لیے کیا ہے تاکہ ہماری یہ ذمہ داری, ہمارا جو کام ہے وہ پورا ہو جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے. یہ 10 چیزیں ہیں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں. سب سے پہلی چیز میں نے بتایا, بیت المال کو مستحکم کریں. بیت المال جہاں مستحکم ہوگا, مضبوط ہوگا, ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں بیت المال سے پوری کی جائیں گی. نمبر 2, بھیک مانگنے والوں کو نصیحت کریں, جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا. نصیحت کر کے اس کو اپنے مقام تک پہنچایا, یہاں تک کہ وہ بھیک مانگنے سے باز آیا, بلکہ وہ خوشحال انسان بن گیا. نمبر 3, روزی روٹی کمانے کا راستہ بتائیں. آج ہماری مسجدوں میں یا اسی طریقے سے رفاہی اداروں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو جانکاری رکھتے ہیں اور نوجوانوں کو اس کی طرف رہنمائی کریں. بھائی تم یہ کورس کر لو گے, یہ شارٹ کورس ہے, اس کو کرو گے تم کو یہ نوکری مل سکتی ہے, یہ جاب مل سکتا ہے. تم پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں پھر رہے ہو, اس کے لیے باضابطہ ایک ورک شاپ کی ضرورت پڑے تو ورک شاپ بھی کریں, مسجد بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو راستہ بتائیں تاکہ وہ کمائی کمائے اور حلال رزق طلب کرے. نمبر 4, صحت مند شخص کو بھیک نہ دیں. صحت مند شخص کو بھیک نہ دیں, اچھی طرح سے چھان بین کریں, واقعی اس کی کوئی اشد ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک آدمی کثیر العیال ہے, زیادہ اس کے پاس بال بچے ہیں, اکیلی کمائی ہے, اس کا گھر نہیں چل پا رہا. وہ آیا, قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں, تعریفہم بسیماہم. اگر ایسا شخص ہے واقعی تو آپ بھیک دینے کے بجائے ایسے شخص کی مکمل طور پر کفالت ہے. 2-4 آدمی اس کی ذمہ داری ہے, نہیں بیت المال کی طرف اس کی رہنمائی کرے یا کسی رفاہی ادارے کی طرف اس کی رہنمائی کرے. اس کو بھیک دے کر کے 2-4 روپے دے کر کے 10 روپے دے کر کے اس کو نہ بھیجے. اس سے کوئی پورا نہیں ہونے والا ہے, بلکہ وہ مزید گناہوں کی طرف اور برائی کی طرف بڑھے گا. نمبر 5, گداگروں کو فلاحی اور رفاہی اداروں تک پہنچائیں. نمبر 6, گداگری بھیک مانگنا یہ قوم و ملت کے لیے ایک ناسور ہے. اس مہم کا آغاز کریں. ہمارے معاشرے میں ایک مہم چلنی چاہیے کہ بھائی یہ بھیک مانگنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے, اسلام نے اس کی طرف ابھارا نہیں ہے, بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. اس پر ایک مہم چلنی چاہیے. نمبر 7, جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں. بھیک کیوں مانگ رہا ہے آدمی؟ اچھا پڑھا لکھا آدمی جس نے سماج میں ایک عزت دار, بھیک مانگنا کیا ہے؟ ذلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, کہ اس بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی پیٹھ پر لکڑیاں ڈھو اور اسے لا کر کے بیچو. ممکن ہے کہ بھیک کیا تو تم کو پیسہ حاصل ہوگا. اس بات سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ. یہاں تمہارے لیے 2 ذلت ہے, ایک ذلت ہاتھ پھیلانا ہے اور دوسری ذلت یہ ہے کہ اگر وہ آدمی انکار کر دیا, نہیں دیا, یہ دوسری ذلت ہے. تو آپ اس کے لیے لوگوں کو ابھاریں کہ بھائی کام کرو. جہالت
جب تک ختم نہیں ہوگا یا کم نہیں ہوگا، بھکاریوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوگی. اس کے لیے کوشش کریں. نمبر 9، علماء خطبہ جو ممبر و محراب سنبھالتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مذمت بیان کریں اپنے خطبوں میں، اپنے دروس میں، درس حدیث، درس قرآن میں ان آیات کو لے کر آئیں، ان احادیث کو لے کر آئیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بھیک مانگنا یہ اچھی عادت نہیں ہے. بھیک مانگنے کی اسلام نے کبھی ہمت اور حوصلہ نہیں دیا ہے. اور نمبر 10، ذمہ داران ہیں، وہ چاہے مساجد کے ہوں، مدارس کے ہوں، سماج اور معاشرے میں بااثر لوگ ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بھکاریوں کو جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کا محاسبہ کریں، ان کا تعاقب کریں، پیچھا کریں، ان کو پکڑیں اور سماج کے لوگوں میں باضابطہ اس کو کھڑا کر کے بتائیں کہ یہ آدمی فلاں شخص ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، یہ آدمی بھیک مانگ رہا ہے اور قوم کے پیسوں کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے. پچھلے سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا بھیک مانگ رہے تھے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قریب شراب خانے میں گئے اور باضابطہ وہاں جا کر کے شراب پی. یہ ایک عام چلن ہو چکا ہے. لہذا حوصلہ کبھی بھی اسلام نے نہیں دیا ہے. لہذا بھیک مانگنے والوں کی مذمت ہمیشہ بیان کرنی چاہیے. اور بھیک دینے کا طریقہ، آپ کا ایک طریقہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ بھیک جن جن کو دینے، ایک عادت پڑی ہے بھیک دینے کی، آپ ایک کام کریں، روزانہ کے طور پہ آپ دے رہے ہیں، ماہانہ کے طور پہ دے رہے ہیں یا ہفتہ کے طور پہ دے رہے ہیں، آپ کیا کریں، اس پیسے کو ایک جگہ جمع کریں. اس پیسے کو ایک جگہ جمع کریں. ہر دن آپ مثال کے طور پر 10 روپیہ آپ بھیک دے رہے ہیں، ڈیلی 2 روپے کر کے یا 5 روپے کر کے آپ اس پیسے کو جمع کیجیے. ایک بیوہ، مطلقہ، غریب، بیمار کسی عورت کی ماہانہ کفالت کر دیں، وہ آپ کا پیسہ تعاون علی البر پر جائے. قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں پر خرچ کرو، برائی کے کاموں پر خرچ مت کرو. آپ بھیک دے رہے ہیں، اس بات کا گمان ہے کہ پتہ نہیں وہ اس سے کیا کرے گا، بیڑی سگریٹ پیے گا، گٹکا کھائے گا، شراب پیے گا اور دیگر بیماریاں سماج میں پھیلائے گا، پتہ نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک دم یقینی ہے کہ آپ باضابطہ اس کے گھر پر لے جا کر راشن پہنچا رہے ہیں یا دوا پہنچا رہے ہیں تو وہ آدمی صحیح طور پر اس کا استعمال کر رہا ہے. یہ چند باتیں تھیں گداگری کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ بہت بڑے مضمون کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ سماج کا ایک ناسور ہے جس پر بہت کم میں نے سنا ہے لوگوں سے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ موقع آج ہے تو ہم اس کی مذمت آپ کے سامنے بیان کریں. کچھ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھانی پڑتی ہے، اس لیے یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اللہ رب العالمین اسے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.